دین حق نے انسانوں کو ایک ایسا کامل نظام دیا جس کی مدد سے مسلمانوں نے دنیا میں علمی، فکری، عملی اور معاشرتی انقلاب برپا کر دیا۔ اس نظام کی بنیاد اخوت، بھائی چارہ، اخلاص اور احترام انسانیت پر تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا بھر میں بیشتر فسادات خود غرضی اور ہوس پرستی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئے۔ قرآن نے اس کا واحد علاج یہ بتایا کہ مسلمان اپنی شخصی رائے اور اپنی غرض کو کسی ایک معیار کے تابع کر دے، اور وہ معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں، جن کی تعمیل میں خواہ وقتی اور عارضی طور پر کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، لیکن اس کا آخری انجام یقینی طور پر آخرت کی کامیابی اور سرخروئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب بھی کبھی مسلمانوں کی کسی جماعت میں کوئی اختلاف ہوا تو قرآن اور سنت کے مطابق اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور مسلمان علماء و زعماء نے عدل و انصاف کے ساتھ بھائیوں کے درمیان اختلافات کو دور کیا۔ اسلام کا معاشرتی نظام اس بات کا متقاضی ہے کہ کسی ایک کی طرفداری نہ کی جائے، اور صلح و جنگ میں یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ حق و انصاف کا بول بالا ہو۔ جب دو مسلمان آپس میں الجھ پڑے تو ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، بلکہ اصلاح کی کوشش میں کسی کی بے جا طرفداری یا انتقامی جذبے سے گریز کیا جائے۔ آپس کے اختلاف کو مؤثر طریقے سے ختم کیا جائے۔ اگر ہر مسلمان اس پر سختی سے عمل پیرا ہو تو اختلافات اور دشمنیاں کبھی نہیں بڑھیں گی اور ان کا ضرر بھی کم ہو جائے گا۔ قرآن پاک انسان کے نفس کو پاکیزہ اور اس کے فاسد اعمال کو مٹاتا ہے۔ قرآن پاک و احادیث مبارکہ کے مطابق دنیا میں رہنے والے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے باہمی آداب اور حقوق و فرائض کی تعلیم دی گئی۔ سورہ الحجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے معاشرتی خرابیوں اور اخلاقی کمی جو دو بندوں کے درمیان منافرت کا سبب بن سکتی ہیں کی نشاندہی کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں دو افراد کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور عیب جوئی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اختلاف سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، مگر ذرا سی غلط فہمی اختلافات کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ پھر حسن ظن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بدگمانی اور بدظنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے عیبوں کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن دین حق انسانوں کو کسی بھی ظاہری خوبی کو معیار کمال ٹھہرانا حماقت قرار دیتا ہے، اور شرف و فضیلت کا اصل معیار تقوی اور طہارت بتاتا ہے۔ اس کے سوا تمام انسان برابر ہیں۔ رنگ، نسل اور زبان کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں۔ اسلام دراصل دنیا میں ایسا نظام قائم کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد محبت و اخوت پر ہو۔ یہ وہ انعام ہے جو خالق حقیقی نے انسان کو پیدا کرنے اور روزی دینے کے ساتھ اس کی زندگی سنوارنے کے لیے عطا کیا ہے۔ قرآن پاک جس دین کے نفاذ کا حکم دیتا ہے اس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ اس لیے قرآن کی صرف تلاوت ہی کافی نہیں، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسے رواج دینا اور عملاً نافذ بھی کیا جانا چاہیے۔ جن چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے پوری شدت اور قطعیت کے ساتھ بیان کی ہے ان کی حرمت کا قائم کرنا اقامت دین کا باعث ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو احکامات دیے گئے ہیں ان کے ذریعے معاشرے میں دین حق کو فکری، اخلاقی، تہذیبی، قانونی اور سیاسی حیثیت سے غالب کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے ذریعے نہ صرف کفار اور مشرکین کے دلوں کو مسخر کیا بلکہ مدینے میں مکمل شرعی حکومت کا نظام قائم کیا اور ایک ایسا صالح اور صاف ستھرا معاشرہ قائم کیا جہاں قرآن کی حکمرانی تھی اور جہاں صرف اور صرف مقتدر اعلیٰ اللہ کی ذات تھی۔ آج عالم اسلام اور بکھری ہوئی امت مسلمہ کو آج پھر سے ایسے ہی نظام کی ضرورت ہے جس کو اپنا کر وہ پھر سے اپنی عظمت رفتہ کو زندہ کر سکیں۔